أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وكتابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کیونکہ مجلس کے اختتام کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ ماتمی دستن ماتم کرنا ہے نوابانی کے لیے، اس لیے گویا میرے پاس وقت مختصر ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اس آیت مبارکہ کے ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا سبحان اللہ. جو میرے خیال میں بظاہر احادیان شیعہ بینی کو ایک سعادت حاصل ہے. سبحان اللہ. وہ ان پہلی ذی‌الحجہ سے لے کر 10ویں ذی‌الحجہ کی شب کو ایک خاص مستحب نماز پڑھتے ہیں جس میں اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو ایک ہوتی ہے تلاوت، ایک ہوتی ہے ہدایت. ہدایت. تلاوت تو آیت کے پڑھنے سے ہو جاتی ہے، اگرچہ انسان کو اس کا ترجمہ بھی پوری طرح نہ آئے، لیکن ہدایت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک انسان اس آیت کے مفاہیم سے آشنا ہو. سبحان اللہ. تو تلاوت تو ماشاءاللہ آپ کی بستی میں ہر سال 10 شبائے مقدسہ کے لیے ہوتی ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا منان بزرگان کی سنت کو جاری و ساری رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. من سن سنتا حسنتا فله اجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن سنتا سيئة فعليه وزر من عمل بها يوم القيامة. آج پیغمبر حضرت جناب محمد مصطفیٰ اللہم صل علی محمد وآل محمد. ارشاد ہے، ان کی حدیث مقدس ہے کہ جو کوئی نیکی کی بنیاد رکھ جائے، نیکی کا رواج قائم کر جائے،
تو جب تک لوگ اس نیکی پر عمل کرتے رہیں گے تب تک اجر اس پانی کے نامہ اعمال میں بھی جاتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مقابلے میں حدیث رسول کا دوسرا ایسا یہ ہے کہ من سن سنتاً سیئتاً، اگر کوئی کسی بری عادت کی سنت قائم کر جائے، برا رواج ڈال جائے، فعلیہ وزر من عمل بہا یوم القیامہ، تو قیامت تک جتنے لوگ اس برائی پر اس رواج کے محتاط عمل کرتے رہیں گے، برائی کا بوجھ اس پانی کی گردن پہ قیامت تک لادا جاتا ہے. ہائے ہائے. پہلو دونوں آپ کے سامنے روشن ہو گئے. زندگی ہماری مختصر ہوتی ہے، بہت لمبی زندگی بھی ہو تو ایک صدی بھی پوری مشکل سے ہوتی ہے. بس میری عمر کو بندہ پہنچے تو اللہ ہولے ہولے تیاری. اللہم صلی علی محمد وآلہ. جب کبھی آپ کسی جنازے کے لیے بلاتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو مجھ سے چھوٹا تھا جس کا میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، تو پھر یاد آتا ہے چھوٹے چلے گئے تو بڑوں کو بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے. لہذا ہر ایک کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے. تاہم جو زندگی ہے اللہ نے ایک کمائی کے لیے دی ہے. زندگی اللہ نے کس لیے دی ہے؟ کمائی کے لیے. کیا کمائی؟ نیکیاں. نیکیاں اللہ نے کس کمائی کے لیے دی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے نیکیاں کمانے کے لیے زندگی دی ہے. اور انسان عقل مند، دانا، سمجھدار اور اپنا مخلص وہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ ایسی نیکیاں کرے جو نیکیاں اس کی زندگی میں بھی اسے فائدہ دیں اور زندگی کے بعد بھی قیامت تک اسے فائدہ دیتی ہے. سبحان اللہ. یا علی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب اس رسول کی حدیث مکرم کے حوالے سے اگر انسان بات کیوں کرے کہ اگر کوئی بندہ ایسی نیکیاں کر کے گیا ہے، ایسے نیک رواجات ڈال کے گیا ہے کہ قیامت تک اس نیکی اور نیک رواج پر آنے والی نسلیں عمل کرتی رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بندہ مرا نہیں. مرا نہیں، زندہ. زندہ. اس بندے کی کمائی زندہ مک گئی یا جاری ہے؟ جاری. جاری. آپ جسے موت کہتے ہیں وہ چلو موت تو اسے آ گئی کہ روح اس کا اس کی بدن سے جدا ہو گیا، لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے زندگی دی تھی وہ مقصد اگر جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ قیامت تک کما رہا ہے اور زندہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. یا علی. مثلا مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ جیسے جس امام بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، یہ آج سے کتنا عرصہ پہلے اس کی زمین امام بارگاہ کو دی گئی؟ پھر وہ سے چاہتے کہ یاد ہو سکتی کم از کم 2 صدیاں پہلے تو دی گئی ہوگی. بے شک. میرا اندازہ ہے انگریزی دور ہوگا. انگریزی دور. ابھی پاکستان ہندوستان سے تقسیم نہیں ہوا تھا. حسن والد صاحب قبلہ جب یہاں تشریف لائے سن 41 میں، تو یہی امام بارگاہ اس وقت مدرسے کے لیے استعمال ہوتی رہی اور سن 41 سے لے کے سن 51 تک طلبہ اسی امام بارگاہ میں پڑھتے رہے. اور اس امام بارگاہ میں جن طلبہ نے آپ کے بزرگان کے کھانے کھا کر دین پڑھا، آج وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، لیکن ان سے ہر ایک بہت بڑا عالم بزرگ بن کر، بڑے بڑے مدارس بنا کر، بڑے بڑے علماء کو تربیت دے کر اپنے اللہ کو پیارا ہو. سبحان اللہ. یا علی. حضرت علامہ سید غلام علی شاہ صاحب نے روح دی شادمانی کے لیے
درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات اس سے معلوم ہوا کہ قبلہ صاحب کی تشریف آوری سے پہلے یہ امام بارگاہ تھا. بے شک سن 41 میں وہ آئے تو وہ تو آئے کہ اس امام بارگاہ کو انہوں نے استعمال کیا نا، تو پہلے سے تھا نا. اب یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ اس سے کتنا پہلے تھا، 50 سال پہلے تھا، 100 سال پہلے تھا. یہ تو 1941 میں آئے. 1941 کی بجائے ہو سکتا ہے سن 1841 میں بھی یہ امام بارگاہ بن چکا ہو. بے شک بے شک. پتہ تو نہیں ہے. لیکن جس اللہ کے بندے نے، مومن نے، سید نے، بزرگوار نے یہ ٹکڑا زمین کا امام بارگاہ کے لیے دیا، وہ مر گیا ہے بندہ یا زندہ؟ زندہ زندہ سبحان اللہ. حضرت میری بات سمجھنے بھی ہوگی. زندہ. اب اگر میں کہوں نہیں وہ مرا، اس حوالے سے تو چلو مرا ہے، جنازہ بھی پڑھا گیا، غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، دفن بھی کیا گیا، قبر بھی بن گئی، اس لحاظ سے تو مر گیا. لیکن اللہ نے اسے جس مقصد کے لیے زندگی دی تھی وہ مقصد جو جاری ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ امام بارگاہ کتنے عرصے تک آپ کا اسے امام بارگاہ رکھے رہنے کا پروگرام ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ. قیامت کو پہلے آنے کے امام علیہ السلام یہ ہے نا. یہ تو ہمارا پکا یقین ہے نا کہ امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے قیامت نہیں آتی. ایسے ہی ہے نا. امام آئیں گے، عدل کی حکومت قائم ہوگی، ظلم کو جڑ سے اکھاڑیں گے، اس کے بعد پھر قیامت کا پروگرام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو امام علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ امام بارگاہ وہ ختم کریں گے یا الٹا اس کو اور زیادہ مضبوط کریں گے؟ زیادہ مضبوط کریں گے. بھئی یہ تو امام ہی کا اپنا گھر ہے. واہ واہ. لفظ ہے آپ کا امام بارگاہ، یعنی امام علیہ السلام کی بارگاہ. یہ وجہ امام علیہ السلام آسن تے بارگاہ خاص گنزو یا رس راسی نہ دے ہو. ہے میں تو نہ کیا حوالے کر رہے ہیں. ہے میں یہ تو اللہ کرے وہ تو کو نہ پکڑے میں میری جان کو غلط کیوں استعمال کی تھا. واہ واہ سبحان اللہ. بھائی آپ کے اپنے گھر ہیں، آپ کی ملکیت ہے. میں آپ کا علاقے کا ایک خادم طالب علم ہوں. آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے کسی گھر کو آپ کی مرضی کے خلاف خود سے مرضی پہ استعمال کروں؟ میں ہی تو گھر آؤں تک پورا کھڑکا کے آسا یہی میں وڑ آسا نہیں. میں اجازت دیتے ہیں کہ بغیر اجازت کے آپ کے تحریک سے میں قدم آ کے رکھوں. مجھ جیسے آپ کا جو ایک عالم دین شمار ہوتا ہے اور آپ کی ساری خدمت علمی انجام دیتا ہے، آپ اس کو بھی اپنے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے. کچھ زمن دیکھو حیا ہونا چاہیے. امام دے گھر وچ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حق ہے. لفظ امام بارگاہ کی قدر کریں. بے شک. حق ہے. مثلاً وہ مسجد کو کہتے ہو خانہ خدا. خانہ خدا وہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر ہے تو اس کے گھر میں اللہ کی مرضی کے مطابق جاؤ. بے شک بے شک. اللہ کے گھر کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا بہت بڑا گناہ ہے. بے شک. یعنی یہ بندہ جو اللہ کے گھر کو اللہ کی مرضی سے ہٹ کر استعمال کرتا ہے وہ گویا اللہ کا حق غصب کر رہا ہے. اللہ کا ظالم ہے، اللہ کا غاصب ہے. اب جو امام بارگاہ کو غلط استعمال کرے یہ سادگی نہیں ہے. آسن قبران پتہ لگ سی گئی جیڑا تساں اپنی مرضیاں کرنے بتے ہو. ان مرضیوں کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا حکم کیا ہے، امام کا حکم. واہ بھائی واہ. کیا کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام ہمارے آباد پہ شاہد ہیں یا نہیں؟ بے شک بے شک. اگر شاہد ہیں تو ہم جو مجلس پڑھ رہے ہیں، جو مجلس ہم سن رہے ہیں، جب امام بارگاہ میں آ رہے ہیں، جب امام بارگاہ سے جا رہے ہیں،
جو کچھ ہم امام بارگاہ میں بول رہے ہیں، کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیا تیرا امام اس سب پہ آگاہ اور ناظر ہے یا نہیں؟ بے شک ہے مولا امام زمان علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کیونکہ امام علیہ السلام کو یہ پتا ہے نہیں کہ یہ بڑے تھلہ جو ہے کہیں کا نہیں میرے اللہ کے بعد الوقت کل اجنبی، یعنی یہ علماء کا فتویٰ ہے کہ وقت کرنے والا وقت کرنے کے بعد ایسے ہی ہے جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی، سبحان پھر اولاد کو یہاں حاصل نہیں ہے کہ ہمارا ہے، صحیح، جو تمہارے لیے تھا وہ تمہارا بابا چھوڑ کے گیا ہے، تم اس کے وارث ہو گئے ہو، لیکن جس کو اس نے مسجد بنا دیا، جس کو اس نے امام بارگاہ بنا دیا، اب اولاد کا کوئی تعلق نہیں، وہ اس کا ہے جس کی بارگاہ ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت سارے لوگ ہیں میرے کیوں پڑھایا، میرے کیوں دیتا، تم نے اگر ٹوٹے گیا تو انہوں ملے، تمہارا وہ ہے جو تمہارے لیے چھوڑ گیا۔ چھوڑ گئے، جن لوگوں نے یہ امام بارگاہ وقف کیا، اگر میں یہ فرض کروں میرے خیال میں ایسا ہی ہے، ان کی کچھ اور جائیدادیں بھی ہوں گی یا نہیں؟ اور بھی ہوں گے، حسن شاہ جی آپ کہتے ہیں کہ یہ پیر مومن شاہ صاحب تھے جنہوں نے اس امام بارگاہ کو وقف کیا، انہیں بے شک، یہی بات اگر ہے کہ کوئی پیر مومن شاہ صاحب تھے، کیونکہ آپ کی امام بارگاہوں کے نام سادات کے نام پر ہیں، امام بارگاہ مومن شاہ والا، امام بارگاہ مقیم شاہ والا، امام بارگاہ جمال شاہ والا، یہ ہے نا، بے شک، شیر شاہ والے سارے شاہ ہی ہیں۔ شاہی ہیں سارے، اچھا یہ جو سادات وقت کرتے رہے، آیا ان کی کوئی اور جائیدادیں بھی ہوں گی یا کل یہ زمین لگ جائیں؟ اور بھی ہوں گی، وہ اور جائیدادیں ہوں گی، وہ جائیدادیں خود تو وہ چلے گئے، وہ کن کے پاس ہیں؟ اولاد کے پاس، اولاد کے پاس، ان کے وارثان کے پاس، جنہوں نے بیچ لی، جنہوں نے اپنے مکان بنا لیے، کوئی اپنے پوتوں کو دے گئے، کوئی جیسے ہوا وہ کرتے رہے، کسی نے ان کو چیلنج نہیں کیا، کیوں؟ وہ چھوڑ گئے تھے اپنی اولاد کے لیے، اولاد وارث ہو گئی، اب اولاد کا اختیار ہے، چاہے بیچے بٹائے، خریدے، دے لے، کسی کو اس میں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے امام بارگاہ کیوں نے بھی بیچا؟ کہ امام دیے، امام علیہ السلام دی واقف میں ہے، اپنے سالات کو پوچھتا ہوں، یہ واقف ہے نا امام آپ علیہ پیر السلام، موزن جہاں اگر پیر مومن چاہتا ہے ڈالا پٹانا ہائی تو بس یہ کیوں نہیں بیچا؟ وہ میرے کو پتا ہے کہ پیر مرتضیٰ شاہ جائیداد بچی گئے گی، یہ وقت اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا، وقت تھا کا مطلب یہ ہماری نہیں، ہماری نہیں، اس بندے نے جس نے وقت کیا تھا اپنی زندگی میں اپنی ملکیت اٹھا لی تھی، امام کی ملکیت میں دے دی تھی۔ واہ واہ، اچھا یہ کس امام کی ہے؟ ہم ذرا ایک پاس سے آؤ، یہ امام بارگاہ، آپ امام بارگاہ جو کہہ رہے ہیں یہ کس امام کی ہے؟ ہمارے امام ہے 12، آج کس امام کی ہے؟ بے شک آپ نے امام حسین کے نام پر وقف کیا ہو، پھر بھی ہے تو 12ویں امام کی، 12ویں امام کی، آپ نے امام رضا کے نام پہ وقف کیا ہو، پھر بھی ہے تو 12ویں امام کی، اس لیے کہ اصل اختیار تو اس وقت 12ویں امام کا چل رہا ہے نا، امامت ان کی ہے، ملکیت ان کی ہے، اختیار ان کا ہے۔ تو بولو یہ جو امام کہیں گے یہ سامنے ہوئے تو پتہ ہی کہنا ہو اس پہ کیا تھی کرے توڑا کی رکھے۔ پھر امام علیہ السلام کو علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے یا ان کے علم میں کوئی پتہ نہیں ہے؟ علم میں ہے، ٹھیک ہے، تو امام کے علم میں ہے نا کہ امام بارگاہ سے بڑے تھلہ میں یا مومن شاہ والے میں کیا ہو رہا، کون آنا پہ، کون ویدہ پہ، کون بولے دا پہ، کون سندا پہ، کہیں دے دل لچ کہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اب مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ امام غائب ہیں اور اپنی غیبت کی وجہ سے وہ تیری گچی نہیں گھٹے دے، تو بس ناجائز فائدہ نہ اٹھا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ،
ویسے ہی اسے استعمال کرنا چاہیے جیسے امام کی رضا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام کی رضا، نبی کی رضا، نبی کی رضا، اللہ کی رضا. اللہ کی رضا. امام، نبی اور اللہ تو نہ رضامندی میں ایک دوسرے کے اختلاف کرتے ہیں، نہ ناراضگی میں ایک دوسرے پر اختلاف کرتے ہیں. جس پہ اللہ راضی اس پہ نبی راضی، جس پہ نبی راضی اس پہ امام راضی، جس پہ امام راضی اس پہ نبی راضی، واہ بھائی واہ جس واہ. پہ نبی راضی اس پہ. اللہ یہی حدیث کے سامنے روز پڑھتے ہو یا نہیں؟ بے شک بے یہ شک. جتنے جملے حدیث کے ساتھ آتے ہیں، انا حرب لمن حاربهم، سلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، محب لمن احبهم، یہ سارے جملے کیا ہے؟ بے شک. یہی ہے نا کہ اللہ، رسول اور امام، ان تین ہستیوں کی رضا بھی ایک ہے اور ان کی ناراضگی بھی ایک ہے. اچھا، یہ رشتے کی بنیاد پر ناراض تھی یا کردار کی بنیاد پر؟ کردار کردار کردار. بتا سو سمجھو اساس آداب ہے حکم نقلی صلاحیت دعائے شمسی صلاحیت جو ہے نا ہے تو جمعے سید سید. چلو یہ امام جعفر صاحب السلام کی اولاد ہے تو امام لکی علیہ السلام کی اولاد ہے اور بارہ میں امام نے تو سارے غلام ہیں. بے شک. تو کیا بارہ امام کا فاضلہ یہ ہے جو میرا سید ہے جو مرضی ہے کرے؟ نہیں نہیں نہیں. جو ہمارے خاندان سے ہے وہ کوئی کھلی جھوٹی کوئی نہ یہ ہے کو یہ ضابطہ بنتا ہے نہیں بنتا. جب نہیں بنتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کوئی سید ہو، غیر سید ہو، امتی ہو، کسی قوم کا ہو، آپ اسے چھوٹی قوم کہیں، آپ اسے بڑی قوم کہیں، امیر ہو، غریب ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، یہاں کا ہو، باہر کا ہو، کسی کو حق حاصل نہیں کہ امام کی بارگاہ کو امام کی مرضی کے خلاف استعمال. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر کرے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اگر کرے گا تو کیا ہوگا؟ مجرم آسن قبران لگ سے نقابنا. مناظر سے امام مولانی میری قبر جاوے سے ہاوے سے انہوں تو یاد پتہ کہہ رہا ہو کہ تو کیا کر کے آیا ہوتے نہ پتہ ہو تو چلو تم امید رکھ پتہ ہو یہ فلانی کو دھتی فلانی کو دھتی فلانی کو دھتی یہ روز یہ کام کریں گا کہ آج آگے اسرائیل سے گھرنا ہی تو میرے کو تو امام علیہ السلام انہیں تیری سفارش بھول کر دے ہائے 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 ہائے. تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ملکیتیں انسان کی اس وقت تک ہوتی ہیں جب تک اس نے وقف نہیں کی ہو. جب وقت کیا الوقف ہو الواقف ہو بعد الوقت الاجنبی وقت کرنے کے بعد وہ انہیں مکتوبے فقط ایک مسئلہ تولیت کا ہوتا ہے متولی، لیکن متولی مالک نہیں ہوتا. مالک نہیں ہوتا. بے شک. یہ مسئلے کو رسو متولی سے مالک کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ فرق کون ہے؟ متولی امین ہوتا ہے. امین ہوتے ہیں. بے شک. وہ اس امانت میں اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا، جس کی امانت ہے اس کی مرضی کے مطابق اسے استعمال کرتا. واہ بھائی واہ واہ. میں مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. دو بھائی ہیں، دونوں ایک ایک مربے کے مالک ہیں، ہو سکتا ہے؟ بے شک. اس کو بھی اللہ بیٹے دیتا ہے، اس کو بھی اللہ بیٹا دیتا ہے. چھوٹا بھائی جس کا ایک بیٹا 2 سال کا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اب بتائیے چھوٹے بھائی کا مربع تھا وہ کس کا؟ بڑے بڑے مسئلہ تو سو بڑے کو لگا ویسے. ایک مربع بھائی بڑے بھرا تھا، ہاں بڑے ایک ہے چھوٹے بھرا چھوٹے تھا. چھوٹے کا کچھ ہے 2 سال کا پوترے کیوں فوت تھی گئے اور وہ جو چھوٹے بھرا تھا مربع ہے وہ کین ہے؟ بھرا ہے یا یتیم ہے؟ یتیم ہے کفال. پکی گال پکی گال یہ مطلب بھرا تھا پڑھاؤ نہ او یتیم ہے. یتیم تو ہے نا چھوٹا 2 سال کا بچہ ہے، وہ تو اپنے مربے کو کچھ نہیں سنبھال سکتا، وہ تو کوئی اختیار نہیں رکھتا، کچھ نہیں کر سکتا. اب اس مربے کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں آئے گا؟ بڑے بھائی کے پاس. بڑا بھائی روایت کے مطابق ہی میں ہے یا نہیں؟ بڑا بھائی سوال کرتے ہوں بڑے وراٹ کو کتنی مربے دی گئے؟ 2. یہ تو ہے نا مالک ہے یا ایک دا مالک ہے تے بے دا امین ہے؟ ایک امین ہے ایک دا مالک ہے.
پتہ نہیں کیا سمجھ آئی یا نہیں؟ ایک نہ مالک جس مربے کا مالک ہے اسے بیچے، پٹائے، درخت بیچے، فصلیں بیچے، کس ٹھیکے پر دے، خود اس کو کرے، اس کی اپنی مرضی۔ واہ لیکن جس کا امین ہے اس میں کوئی تصرف امانت کے تقاضے سے ہٹ کے کرے گا تو حاصل خبراں لگ سن خبراں واہ ہم گھر سمجھ رہی؟ سبحان امانت تے ملکیت کا فرق سمجھ آ گیا؟ بے شک اپنا مربع اپنی ملکیت، برات ہے یتیم دا مربع دی ملکیت امانت، او توڑی امانت ہے تو یتیم آپ سنبھالن دے لائق نہیں تھی گا۔ 20 سال 10 سال تو بعد وہ جوان تھی رہے ہوں میں لے وہ سمجھ لیجیے درمیان نہ لے عرصے کا حساب کتاب کون لے سی بلال ایسی بندہ بلال ایسی امانت اگر خیانت کی جو میں مثال دیتا ہوں، 2 درخت ہے، ایک اس میں تھا ایک اس میں تھا، درخت تم بیچے گے۔ اب ایک درخت کی قیمت پڑی ہے 5000، 5000 اس کی قیمت، 5000 اس کی قیمت۔ ہاں میں نے کہا آدھے سے بھی گریات کرو، لا کے آدھے میں کہوں یاد کر گریات کرو۔ اب ایک درخت تھا اس کی ملکیت، دوسرا درخت تھا اس کی امانت۔ اپنی ملکیت دے سارے پیسے چھوڑے ہوئی کی مرضی، لیکن یتیم کی دے درخت کے پیسے نہیں چھوڑ سکتا۔ واہ واہ گان سمجھ رہی؟ سبحان امانت ہے ملکیت کی گان سمجھ رہی؟ ماشاء اللہ یہ گالی کرنا یہ باقی نہ کی کیا کرنا، کرو کرو ماشاء اللہ یہی تو میری مجبوری ہے کہ میں مجلس نہیں پڑھتا، میں تمہیں دین سکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ لوگ پڑھتے ہیں نعرے بنانے اور فیسیں بڑھانے کے لیے، میں کہتا ہوں تجھے معرفت ملے تیرے دین کی، پتہ چلے کہ تیرے امام نے قربانی دی کس لیے۔ واہ واہ سبحان اللہ باقی 9000 کو ادا کیتے کیا 4.5 یا تقسیم نہیں کر سکتا اس بات نہیں آپ نے کرے تو یتیم نہ مان ہمیں دری کر دیجئے کیجئے اس سوال یتیم جو جوان تھی گئے تو ان کو اجازت کرنے میں تیرے مال نہیں کرے نا ہم مہربانی کر کے کو پکڑوانے نہیں۔ واہ واہ حضرت بیٹھا مدینہ والا آسن کمرہ نے کو سن کمرہ اردو کو ثواب دیجیے، یتیم کے مال کی حفاظت کا اجر بھی ملے گا اسے، واہ واہ یہ نہیں ہے کہ بے اجر ہوگا، ثواب ملے گا اس کا، لیکن عدل کیا ہے؟ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مال میں جو چاہے کرے، یتیم کے مال میں جو چاہے ہماری مال میں جو چاہے والی وہ کرے جو عدالت کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ نہ سمجھے؟ ماشاء اللہ تو اس لیے میرے دوستوں جب انسان وقت کر لیتا ہے امام بارگاہ کو تو وقت کے بعد معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے، اور وقت کا استعمال اپنے خصوصی احکام کے ساتھ ہوتا ہے۔ واہ بھائی لیکن جن لوگوں نے وقت کیا وہ تو چلے گئے، جن لوگوں نے وقت کیا وہ چلے گئے، آج انہیں بھی کچھ کمائی مل رہی ہے یا نہیں؟ مل رہی ہے مل رہی ہے جی مل رہی ہے ثواب ملتے ملنا پہ نیکی ملسی مل سے کرے سو اساں ثواب کرے سو تو ساں کرے سی بانی تے ثواب وہ کوئی مل سے بہت عجیب مزہ ہے، تھوڑے کو کھس کے اللہ نہیں دیتا، لیا لیا اللہ کا عجیب کرم نوازی ہے، تھوڑا تھوڑے کو پورا نصیب میں نہ خدا کو تھوڑے واہ واہ بھائی انہیں میں اجر دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا جس شخص نے اپنی زندگی میں ایسی نیکیاں کی ہیں کہ جن نیکیوں کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے، تو بس سمجھو وہ بندہ مرا نہیں، چونکہ کمائی جاری ہے واہ تو زندگی بھی جاری اچھا جی اگر اپنے پتروں سے سیدھا مربع خرید کر کے پڑھا کے دے دیں،
نہ کوئی مسیح، نہ کوئی امام بارگاہ، نہ کوئی نیکی دے خرچ ہمت نہیں ہوندے نہیں ہوندے اپنے پتروں سے کون کچھ بڑھا گیا، لیکن اس قسم کا کوئی نیکی والا کام اس نے نہیں کیا. اب کیا ہوگا؟ ہوں پتر بھی نیکیوں کو مل سکے. اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کچھ سوچ اور اس طرح سوچ کہ میں مر کے بھی زندہ رہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، استاد علماء قبلہ غلام علی شاہ صاحب درجات بلندی بآواز بلندر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مسجد کی حیثیت اور ہے، امام بارگاہ کی حیثیت اور ہے، اپنی ذاتی مجبوریت کی حیثیت اور ہے. یہ فرق ہے نہیں؟ فرق ہے. خیر میرے دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا من سن سنتا حسنتا، یہ تو میں نے وقت کی بات کی. کوئی رواج ایسا ڈال جائے کہ اس رواج کی وجہ سے لوگ اس نیکی پر عمل کرتے رہے. وقف نہیں، کوئی جائیداد نہیں، لیکن ایک بزرگ نہیں انہیں کام ہی وجہ کیتے کہ ان کی اکو جڑی قوم ہے، قبیلہ ہے، نسل ہے یا خاندان ہے، ان کے کوئی لکویڑ ہے، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اسی رواج پہ چل رہے ہیں. رواج نیکی کا واہ بھائی، وہی ثواب، ہوں کوئی کمائی جاری، رواج کا ثواب نہ عمل کرنے والے کو مل سی یا پانی کو مل سی. پانی کوئی مل سے، پانی کو مل سے. تو جو رہی ماشاء میں اللہ. کبھی کبھی سوچتا ہوں اے زہرا، اللہ جانے کائنات تسبیحاں پڑھ پڑھ کے تیرے نام آیا میں کیا شامل کر رہی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں عجیب ذہن میں بات آتی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نماز فریضہ کے بعد تسبیح بی بی زہرا کا پڑھنا 1000 رکعت سے بھی زیادہ ثواب ہے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے، بے شک، ہوں سارے پڑھتے ہو، بے شک. یہ سارا ثواب تو کو ملتے ہیں یا کچھ بھی نہیں کوئی ملتے؟ کون ہے جڑا ان خزانے کو سمجھے؟ لوگوں نے زہرا کو لوٹ لیا، لیکن زہرا تجھے کون لوٹ سکتا ہے؟ لوٹا ہے تو لوگوں نے چند ٹکڑے جائیداد کے لوٹے ہیں، تو نے تو کائنات کو نجات کے ذریعے سے کھا. اس لیے میرے عزیز دوستو، قائم کرنا ہے تو اچھا رواج قائم کرنا، برے رواج سے بچ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی اس آبادی کو بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا ہے. سبحان اللہ. لیکن اگر درمیان میں کچھ شیطان گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گڑبڑ کے راستے میں دیوار بنے. مثلا نکاح شادی پہ گانا بجانا یہ اچھی عادت ہے یا بری؟ بری عادت. اس کو روکا گیا یا نہیں؟ روکا گیا. اچھا رواج اس کی جگہ آیا یا نہیں آیا؟ ابھی میرے پاس وہ مہمان آئے بیٹھے تھے، میں ٹیکس لا گیا 2 رات پہلے. شاید آپ سب حضرات جانتے ہیں حضرت بی بی معصومہ خوف کے روضے پر ہمارے قائد ملت کے ایک شاگرد ناصر انقلابی، سارے حضرات زوار جو ہیں ان کو جانتے ہیں، ان کی بیٹی کا نکاح تھا. انہوں نے اپنی محبت کی وجہ سے مجھے بلایا، میں یہاں سے گیا وہاں ٹیکس لا، دوسرے نکاح پڑا. اب نکاح کیسے ہوا؟ نکاح ہوا، تھوڑی سی میری تقریر ہوئی، جسے کے ساتھ پڑھی گئی، سیدھا نکاح پڑھا گیا، کھانا تقسیم ہوا، ہم واپس آ گئے. آج وہ آئے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے جی وہاں ایک ہم نے ایسی اچھی رسم قائم کی ہے
کہ لوگ حیران تھے اینی نکاح تھی دے، واہ واہ کیونکہ وہ خود سید ہیں، کہہ رہے تھے کہ ہماری سادات فیملی میں وہاں جو شادیاں ہوتی ہیں گانے بجانے مجرے گند بہت بہت کچھ ہوتا ہے، اور ہم نے جو وہاں نکاح آپ نے پڑھا ہے اور جو رسم آپ نے قائم کیے سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ بھئی نکاح تو اس طرح ہونا چاہیے۔ واہ 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 بھائی واہ سبحان کیا اللہ خیال ہے یہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں کہ النکاح من سنت ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول جی رسول پاک رسول کا فرمان ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو پشت کی اور منہ پھیرا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں۔ اب پاک رسول کے کتنے نکاح ہوئے؟ ایک دو ترے کتنی؟ بعض علماء نے 15 بعض نے 13 کچھ 12 10 زیادہ نکاح ہے نا رسول اکرم نے۔ رسول نے اپنے کہنے نکاح تے گانے بجوائے ہیں۔ پھر اہل بیت رسول کے خاندان میں کتنی شادیاں ہوئیں؟ پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، اولادیں، بیٹے، بیٹیاں، کل تعداد 10 سینکڑوں بنتی ہے 12 اماموں کی اولاد کی۔ سب کی شادیاں ہوئی ہیں نہیں، بیٹیوں کی بھی ہوئی اور بیٹوں کی بھی ہوئی۔ کسی ایک بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ کوئی اس قسم کی گندگی سنت رسول میں شیطان کی روش کو داخل کرنے سے بڑھ کر اور گندگی کیا ہے؟ یہ ہوا الحمدللہ آپ کی شیعہ معنی میں یہ رواج قائم کیا گیا، نکاح کو اس قسم کی گندگیوں سے پاک کر دیا گیا، اور الحمدللہ اب آپ کی حدیث قضا ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، استغفار ہوتا ہے، اور اس طرح آپ کے نکاحوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب پتا یہ رواج ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک تھا؟ اب رسول فرما رہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بها الى یوم القیامہ، جو کسی نیک اور اچھی سنت کو قبول کر جائے قیامت تک ثواب اس کے نامہ اعمال ہو جائے۔ کمائی نہیں ہوتی، بات سمجھ لیجیے نہیں، ان کمائیوں کو سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ سوچنا چاہیے۔ انسان سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، معصومین کی سیرت کو دیکھتا ہے، انبیاء کی سیرت کو دیکھتا ہے، تو اسے سمجھ آتی ہے کہ کمائی کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں دیکھتا تھا آپ کی قربانی ہوتی تھی، ہوتی ہے پھلیاں، بھنے چھولے، چھپا بھریا، موٹ موٹ بڑی گئی تے ملا نے ختم پڑھ چھوڑیا تے قربانی یہ ہو جو بھی ہون مجلس سنیے یہ رواج کی ہو جائے۔ اسی گلخانی کی مجلس سے کتنے بے ہدایت پر اترے۔ آپ کو شاید اس کی پوری آگاہی ہو یا نہ ہو، کیونکہ میرا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ڈویژن ہیں آپ کے ملتان، جھنگ، ادھر بھاولپور، فیصل آباد طرح یہ قریبی ہمارے، ان میں سب سے اہم ترین مجلس جس میں سارے فرقے شریک ہوتے ہیں قربانی ہے۔ باقی آپ کی مجلس میں دوسرے لوگ نہیں آتے، ایسا ہے یہ نہیں؟ آپ ہی کی شیعہ معنی میں آج مجلس ہو رہی ہے، کتنے دوسرے بیٹھے ہیں؟ نہیں آئے، لیکن جب آپ کی قربانی ہوتی ہے سارے آتے ہیں۔ کسی امام بارگاہ میں بھی اگر قربانی ہوتی ہے تو قریب والے آپ کے یار دوست ہمسائے دوسرے مذہب والے بھی بغیر کسی جھجک کے آ جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ ایسی مجلسیں پڑھنا بھی فن ہے کہ دوسرے لوگ بھی موجود ہوں
اور سن کے جائیں تو مذمت نہ کریں، تعریف کریں۔ یہ تعریف پڑھنے والے کی نہیں ہوتی، مذہب اہل بیت کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ جو نعرے لگاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں مجھے واہ واہ کر رہے ہیں، اور تو بعد کی چیز ہے، پہلے تو اس کو واہ واہ ہے جس کا مذہب ہے۔ لیکن تیرا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ اہل بیت کی طرف لوگوں کے دل مائل ہوں، سبحان اللہ، نہ یہ کہ اہل بیت سے لوگوں کے دل جدا ہوں۔ اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اکثر مجھے اس قسم کی مجالس درپیش آتی ہیں، مجھے کیوں بلاتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ ایسی مجلس پڑھتا ہے جس سے غیر کچھ مانتے ہیں، جھگڑتے نہیں۔ سبحان اللہ، کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہونا چاہیے۔ آپ جب مجلس کلخانیوں کا حصہ بن گئی ہیں تو پھر مجلسیں ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہو، بے شک بے شک، نہیں یہ کہ لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کریں۔ اللہ نے رسول کو فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اے میرا محمد اللہ کا رسول، سب کا سردار، اگر تو بھی تلخ مزاج ہو جائے، درشت مزاج ہو جائے، تے کو زیادہ سخت لفظ کو تو بولے، لانفضوا من حولك، تیرے کوئی نہ باسی۔ اگر پاک رسول جو انک علی خلق عظیم کے مالک ہیں، ان کو بھی لوگ چھوڑ دیں گے ان کی بدخلقی کی وجہ سے، ان کی درست خوئی کی وجہ سے، ان کے سخت الفاظ کی وجہ سے، تو ہم کیا کس بات کی مولی ہیں؟ لہذا ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی نہ کہ آپ کے مذہب کو لوگ تعریف سے دیکھیں، عزت کریں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یاد رکھو ہماری ذمہ داریاں سخت ہیں، ہر فرد کی۔ پڑھنے والے کی فقط ذمہ داری نہیں، بانی کی بھی ذمہ داری ہے، بلانے والے کی ذمہ داری ہے، کس کو بلا رہا ہے؟ کہیں ایسے کو تو نہیں بلایا جس کے امام بارگاہ میں داخلہ ہی امام زمانہ کے نزدیک غلط ہے۔ وہ اس چوکھٹ پہ داخل ہونے کے لائق نہیں ہے، تو اسے ممبر پہ لا رہا ہے۔ اس لیے تجھے فقط چہرہ مہرہ نہیں دیکھنا چاہیے، الانسان مخبوء تحت لسان، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ کے شیطان نے لکھا پہ زبان دے کر لے، بولتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ شے کیسا ہے، اور یہاں کیا کھڑے حرامی ہے فلانا، غلط منہ کھولتے ہی فلاں زنا ہونے کے فتوے۔ کچھ سوچو، کچھ سمجھو، رسول کی بیٹی کو تکلیف نہ دو، زہرا جائیوں کو نہ ستاؤ۔ کتنے دکھ جھیلے ہیں زہرا جائی نے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں خاندان رسول کی بیویوں نے، کتنی دکھی تھی رسول کی جوان بیٹی۔ 18 سال کی عمر ہو اور کمر جھک جائے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں ہر گھر میں خواتین ہوتی ہیں، 18 سال کی تو نوجوان بچی شمار ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالی رسول کی نوجوان بیٹی کے ساتھ کیا حال ہوا۔ روایت کہتی ہے آخری دن جو بی بی کی وفات کا دن تھا، بی بی اپنے بابا کو خواب میں دیکھتی ہے، بابا کہتے ہیں آج تو میرے پاس پہنچنے والی ہے، اور بی بی اٹھی ہے، میں آج آخری دن کیسے گزاروں؟ روایت کے جملے، اٹھی ہے اٹھ نہ سکی، اتنی کمزور اور مطمئن ہو گئی تھی کہ اپنے قدموں میں چلنے کے لائق نہ تھی، اس لیے روایت کہتی ہے دیوار کا سہارا لیا، آہستہ آہستہ سہارا دیوار کا، پھر دوہراتا ہوں 18 سال کی عمر کو جا دیوار کا سہارا کو دے۔ دیوار کا سہارا لے کے چلتے چلتے چلتے
اس مقام پہ جا بیٹھی جہاں پانی بھرا ہوا موجود تھا، دیکھا آؤ میرے شہزادے حسنین، میں تمہیں نہلا دوں، میں تمہیں غسل دوں، تمہیں میں اچھے کپڑے پہناؤں۔ گویا دل میں یہ تھا آج جو میری زندگی کا بی بی نے اپنے بچوں حسنین کو نہلانا شروع کیا۔ اسی دوران علی حیدر کرار گھر میں داخل ہوئے، مسند پہ دیکھا بی بی نظر نہ آئی، حیران ہوئے میری زہرا کدھر چلی گئی؟ پھر جو دیکھا تو بچوں کو نہلا رہی تھی، آئے پوچھا زہرا آپ تو اٹھنے کے لائق ہیں، آپ نے پھر یہ بچوں کو نہلانا اور گھر کا کام کرنا شروع کر دیا؟ اس وقت بی بی کے جواب دیا میرے سرتاج، چونکہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میں نے چاہا ہے کہ اپنے شہزادوں کی آخری خدمت کر دوں۔ علی مولا نے پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے؟ بی بی نے کہا مجھے بابا نے بتا دیا، مجھے بابا خواب میں آئے اور فرمایا زہرا آج رات تو میرے پاس پہنچنے والی ہے، آج میں آخری دن ہے، اے میرے سردار علی مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں آپ کو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے آمدہ کہا، بچوں کو غسل کرایا، کپڑے فاخرہ پہنائے، بچوں کو بھیج دیا۔ اب جب یہ جوڑا معصوم جوڑا تنہا ہوا تو آئے بستر پہ بی بی لیٹ گئی، علی نے سر زہرا کو گود میں لیا اور فرمایا یا بنت رسول اللہ، آپ فرمائے جو فرمائیں گے میں عمل کروں۔ اللہ جانے یہ وصیت کے جملے بی بی نے کہے کیسے اور علی نے سنے کیسے۔ میں جب چلی جاؤں میری روح پرواز کر جائے، میرا غسل آپ کے ذمے، میرا کفن آپ کے ذمے، میرا حنوط آپ کے ذمے، آپ ہی ہیں اس کے وارث اور آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور لیکن میری وصیت یہ ہوگی یہ سارے کام رات ہی رات ہو جائے، یہ سارے فریضے رات ہی رات ہو جائیں، اور پھر جب میرا جنازہ اٹھے نا تو میرے جنازے میں ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے ستایا ہے، جنہوں نے مجھے دکھایا، اور اس وصیت پر عمل کرنا کوئی آسان نہ تھا، اس لیے کہ جو ہی بی بی کی وفات کی خبر نشر ہوئی، امت مدینہ ساری مسجد نبی میں اکٹھی ہونے لگ گئی، رسول کی بھی فوت کی۔ جب رسول کی بیٹی کی وفات کی خبر عام مسلمانوں کو ملی تو سارے جیسے آپ کی رسم ہے کہ اگر سردار کی بیٹی فوت ہو جائے تو کیا لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے؟ سارے آئے، مسجد بھری ہوئی تھی، نماز مغرب و عشاء کا وقت تھا، جو ہی نماز عشاء ختم ہوئی لوگ منتظر تھے کہ بی بی کا جنازہ اٹھے گا اور ہم جنازے میں شرکت کریں گے، لیکن علی مولا کے فرمان کے مطابق عمار علی کے دروازے پہ ظاہر ہوئے اور فرمانے لگے بی بی کا جنازہ مؤخر۔ لوگوں نے سمجھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ کل ہوگا، لفظ مؤخر میں تو گنجائش موجود تھی، لوگوں نے سمجھا کہ جنازہ کل ہوگا، لوگ مسجد چھوڑ کے چلے گئے۔ جب مسجد خالی ہوئی علی جنازہ کتنی دکھی ہے زہرا، کس لیے دکھی ہے زہرا؟ اپنے بابا کے دین کے لیے دکھی ہے زہرا، اپنے بابا کے دین کو پہنچانے کے لیے دکھی ہے زہرا۔ اور شاید آپ اس جملے پہ غور کرنے کو میں اس کو ختم کر دوں کہ یہ بی بی نے وصیت کیوں کی تھی؟ یہ کیوں وصیت کی تھی؟ آپ کو سمجھنا چاہیے بی بی جانتی تھی اگر میرے جنازے کو ان کے بغیر کر دیا جائے گا قیامت تک لوگ پوچھیں گے رسول کی بیٹی کے جنازے میں یہ لوگ کیوں نہ آئے، اور جواب دیا جائے گا بی بی کی
اجازت نہ تھی؟ جواب کیوں اجازت نہ تھی؟ معلوم ہوگا کہ بی بی راضی نہیں ہے، اور قیامت تک شیعہ یہ استدلال کریں گے جس پہ رسول کی بیٹی راضی نہیں، اس پہ رسول راضی نہیں، جس پہ رسول راضی نہیں اس پہ اللہ راضی نہیں، جس پہ اللہ راضی نہیں وہ دین کا وارث کیسے ہو سکتا ہے، وہ دین کا حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔